مختصر ہم لوگ گزشتہ جمعہ اس تیاری میں تھے کہ عید الاضحیٰ 2 دن بعد ہونے والا ہے، عید الاضحیٰ سے گزرے ہیں اور ہر آدمی نے اپنی وسعت، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مقدار اللہ کے بارگاہ میں قربانیاں کی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر قربانی ضروری نہیں تھی، نہیں کی، لیکن ان کے دل میں حسرت رہی، خواہش رہی کہ مجھے بھی اس کام کو کرنا ہے۔ ان کی یہ حسرت، ان کی یہ خواہش پر بھی ان کے اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی گزرے ہوئے زمانوں میں چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک بہت بڑے پہاڑ کے قریب اسے گزرنا تھا، پہاڑ کو دیکھا اور پہاڑ کو دیکھ کر کہنے لگا کاش اتنے پہاڑ، جو اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنے مقدار میں میرے پاس سونا چاندی ہوتی تو یہ میں پورے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں اسے لٹاتا۔ وہ گزرا تھا کہ اسے اس بات کا الہام کیا گیا، یا اس زمانے کے نبی کے ذریعے سے اسے اطلاع دی گئی کہ اس نے جس اخلاص سے جو نیت کیا ہے، اس نیت کی وجہ سے اس کے اعمال میں اس پہاڑ بھر سونا خرچ کرنے پر جو ثواب ہو سکتا تھا، ہم نے وہ ثواب صرف اس کی خالص نیت کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اس لیے نیک کاموں کی نیتیں کرنا، ارادے کرنا، یہ محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو وسعت کے باوجود جنہوں نے قربانی نہیں کی، اللہ انہیں توفیق دے کہ اس طرح کے سستی اور غفلت اور لاپرواہی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی پر قربانی واجب تھی لیکن نہیں کیا، قربانی کے ایام گزر گئے، اتوار گزر گئی، پیر گزر گیا، منگل گزر گئی، اب ایام قربانی گزر گئی، لیکن قربانی اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اسے اتنے روپے جس میں وہ جانور خرید سکتا تھا، اتنے روپے اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کیا، ایام گزر گئے، تو اب وہ صرف توبہ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اسے جو ہے صدقہ کرنا ہوگا اتنے روپیوں کا جس میں وہ قربانی کر سکتا تھا، اتنے کا اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ پھر یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے اللہ کے دربار میں معافی مانگنا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ابھی میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کہہ کر آدمی جو ہے بری نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، جن حضرات نے قربانیاں کی انہیں چاہیے کہ اللہ کے دربار میں اپنے قربانیوں کے قبول ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی وسعت، اپنے جو کچھ ہو سکتا تھا کوشش کی، لیکن آپ کے شان کے مطابق وہ ہوئی ہے، اس کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے سب سے پہلے روئے زمین پر جو قربانی کا عمل ہوا، اس عمل کو، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات بتائی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ روئے زمین پر پہلی قربانی قابیل اور حابیل نے دی تھی۔ آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل جو تھا وہ بہک گیا تھا، نافرمان ہو گیا تھا، اور حابیل یہ فرما بردار تھے آدم علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے،
ان دونوں حضرات نے روئے زمین پر پہلی قربانی دی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہ غصے میں آیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں نام ایک جیسے ہیں، حابیل قابیل۔ اب اس میں کون قاتل ہے، کون مقتول ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، بہت سے مرتبہ لوگوں کو کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ پہچان یہ ہے، قتل، قاتل قاف سے ہوتا ہے، تو یہاں بھی قتل کرنے والا جو ہے وہ قابیل ہے، جس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب قاف سے قاتل ہو گیا تو اب بچے کون؟ حابیل، وہ فرما بردار۔ پہچان کے لیے ان دو ناموں میں کون قاتل تھا، کون مقتول تھا۔ قتل قاف سے شروع ہوتا ہے تو قاتل ناموں میں قابیل ہے، قابیل جس قاف سے شروع ہو رہا ہے وہ آدمی قاتل ہے۔ اس سے جو ہے غلطی ہوئی، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قصہ مختصر، یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد 6ویں پارے میں اخذ لمغدہ فرماتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جزینس، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول ہونے کے لیے آدمی کے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو وہ اعمال کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے آدمی کو عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے ان اعمال کو کر رہا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلاف میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد مسلسل کئی مہینوں تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہو گیا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے دل میں اسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو نے بہت بڑا کام کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو نے نماز پڑھ لیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ قربانی کی، آدمی کو نفس کہتا ہے کہ بھئی تو نے بہت بڑا کام کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی ہی نہیں کی، اور اگر کسی نے قربانی کی تو جو ہے بہت چھوٹے جانور کی، کم قیمت کی قربانی کی۔ تم نے تو بہت بڑے جانور کی قربانی کی، بہت پیسہ خرچ کیا ہے، تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہاری قربانی تو جو ہے سب سے پہلے نمبر پر رہے گی۔ یہ شیطان کے اور نفس کے وسوسے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ کتنا بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، کتنے روپیوں کا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ دیکھی یہ جائے گی کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے۔ اگر خالص اللہ کے لیے خوش دلی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں کہیں یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے دیکھی جائے گی۔ یہ جس مقدار میں ہوگی اس کا ثواب اس مقدار میں ہوگا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی قربانیاں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کے عمرے، آپ کا صدقہ خیرات، تمام کے تمام چیزیں جو ہے آپ کو جو ہے واپس کر دی جائیں۔ مشہور حدیث ہے، 3 آدمیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا۔ اس میں ایک شہید ہے،
آپ جانتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ہم نے تمہیں دنیا میں طاقت دی، تندرستی دی، صحت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ کی طاقت، آپ کی دی ہوئی تندرستی، صحت کو میں نے آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، آپ کی دین کے خاطر میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی اسی میں گنوا دی، میری جان بھی لے لی گئی۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو کچھ تم نے کیا لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے کیا، کہ لوگ تمہیں کہیں اے بڑا ہی بہادر آدمی تھا، بڑا جانباز آدمی تھا، اس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی اور لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی اور تمہاری تعریف لوگوں میں ہو گئی، اب وہ تعریف ہے اور تم ہے، اب ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور فرشتوں کو کہا جائے گا گھسیٹ کر آؤندے منہ لے جا کر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اتنا بڑا عمل، جس آدمی نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے لیے دے دیا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، للہیت نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ کام میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی قربانیوں کا، اپنے صدقہ خیرات کا، اپنے ذکر و اذکار کا، اپنا اللہ کے لیے کسی اور کام کو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی قربانی کے آدمی نے اپنی جان دے دی، وہ اگر صرف کسی ریاکاری کی وجہ سے قبول نہیں ہے تو یہ دوسرے اعمال تو اس عمل کے سامنے بہت چھوٹے ہیں اور ان کا مقام ان کے سامنے بہت کم ہے، تو یہ اعمال کس درجے میں ہوں گے یہ سوچنا چاہیے۔ ابلیس بڑا علم والا ہے۔ ابلیس لوگوں کی نفسیات کو اور کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور کافی تجربے کار ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہے تو کتنی عمر ہے اس کی سوچ لیجئے، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہے۔ اس وقت تو وہ آسمانوں پہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تو اتنی لمبی عمر رکھنے والا بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کے تمام اقوام کو گمراہ اور برباد کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کشتی میں جو مومنین ان کے ساتھ سوار ہوئے ہیں 70 ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ پر 70 لوگ تیار ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا تک ایمان نہیں لایا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ابلیس اتنی لمبی عمر رکھتا ہے تو وہ لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کے جذبات اور ان کو کس طرح کیا پٹی پڑھانا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بہت سے مرتبہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو کب کا برباد کر چکا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جنگل میں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، اب وضو کی ضرورت ہے تو پانی کو تلاش کر رہے تھے تو دیکھا سامنے سے ایک آدمی بالکل جو ہے اللہ والوں کا لباس پہن کر آ رہا ہے، اور اس کے پاس پانی کے لیے ایک چیز ہے جس میں وہ پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی مجھے پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا لیجئے۔ تو حضرت نے دیکھا کہ وہ جس میں پانی رکھا ہوا ہے وہ چیز سونے کی ہے،
تمبالو لوٹا جو بھی ہے وہ سونے کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سونا تو مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم جو ہے وہی ابلیس ہو جو یہ صورت میں اللہ والوں کی مجھے بہکانے آئے ہوئے۔ اعوذ باللہ، جو ہی حضرت نے پڑھا ابلیس بھاگنے لگا، بھاگتا بھاگتا کہنے لگا جنید تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ کیا کہا؟ بھاگتے بھاگتے کہنے لگا تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، چونکہ مسئلہ ہے کہ بھی علم سے انہیں معلوم تھا کہ سونے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا خوش نہیں ہو گئے، ہم ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا اے مردود، مجھے علم نے نہیں اللہ نے بچایا، علم تو تیرے پاس میرے سے بھی بہت زیادہ ہے، تیرا کیا ہوا؟ جاتے جاتے بھی جو ہے ایک تیر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ابلیس علیہ اللعنہ والملائکۃ والناس اجمعین، حدیث میں ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، مگر وہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ پھر وہ لوگ ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ بچ گئے۔ پھر عبادت کرنے والے لوگ بھی جو ہے ہلاکت کے قریب ہیں مگر وہ جن کے اندر اخلاص ہو۔ اب نمازیوں کی جو تعداد ہے عام لوگوں میں وہ 10%، 5% کے قریب ہے۔ اب ان 5% کو بھی نہیں چھوڑا ہے اس نے۔ ایسا نہیں کہ یہ 5% لوگ اس کے چنگل سے بچ گئے ہیں۔ اگر یہ مسجد میں آ ہی گئے ہیں، نماز پڑھ ہی رہے ہیں، قربانی دے ہی رہے ہیں، تو اب ان کو دوسری چیز میں مبتلا کر کے ان کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح اس وقت دنیا میں بے شمار بیماریاں پھیل گئی ہیں، پہلے زمانے میں خون کے 1-2 ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، اب خون کے اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ بعض ٹیسٹوں کی رپورٹ آنے 8 دن لگتی ہے۔ بنگلور جیسے شہر میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ رپورٹ بمبئی سے آئے گی، بمبئی کو آپ کا سیمپل بھیجا گیا ہے۔ جب جسم جو فنا ہونے والا ہے اسے اتنی بیماریاں لگ رہی ہیں، لگ چکی ہیں، اور آگے کیسی بیماریاں آئیں گے خدا بہتر جانتا ہے، تو روح جو اس سے بہت اعلیٰ ہے، جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے، اسے کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور کہاں کہاں وہ بیماریاں چھپی ہو سکتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جسم کو جب اتنی بیماریاں لاحق ہیں تو روح کو تو اور زیادہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب تک اپنی فکر کرے گا نہیں، اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یہ دنیا کا اصول ہے اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ جب تک آدمی کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اسے کچھ نہیں ملتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن نے فرمایا اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے جسم پر محنت کی تو اسے جسم کا توانا حصہ ملتا ہے، اور کوئی آدمی روح پر محنت کرتا ہے، روح کی بیماریوں کو سمجھ کر ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تو اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی روح شفاف ہوتی ہے، اور ایسی پاکیزہ اور شفاف روح سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہیں۔ وہی متقی حضرات کہلاتے ہیں جو اپنی روحوں کو پاکیزہ اور شفاف بنا کر رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے گزرے ہوئے زمانوں میں اپنی سلطنتوں کو ٹھکرا دیا، اپنی سلطنتوں کو ٹھوکر مار دی، اور اخلاص کی دولت حاصل کرنے کے لیے
ان کی رعایا میں رہنے والے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کرتے ہوئے جا کر ان کے جو ہے پیر دباتے ہوئے رہے۔ جس آدمی کو بیماری کا پتہ چلتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے علاج کرانا ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہا ہے، اب آپ اس سے کہیں گے بھئی آپ علاج کیوں نہیں کرواتے، وہ کہے گا کہ بھی مجھے کیا بیماری ہے، میں تو بہت تندرست ہوں۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے حاضرین کرام، عبادتیں چھوٹی ہوں، تھوڑی ہوں اور کم ہوں، زیادہ ہوں، عبادتوں کے قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے۔ تقوی کی شرط نہیں ہے تو آپ کا کوئی سا بھی عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس لیے آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بس ایک فریضہ ہے جو آپ کے سر سے اتر رہا ہے، ایک فارمیلٹیز کے طور پر کام ہو رہا ہے، ورنہ قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے، اور تقوی کو حاصل کرنا ہر مومن بندے کی ذمہ داری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی حضرات کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب متقی حضرات کون ہیں؟ قرآن نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مومنین متقی حضرات وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آدمی کا غیب پر ایمان لانا معتبر ہے۔ شہادت میں چیزیں دیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ موت کے آثار کو نہ دیکھ لے۔ جب موت کے آثار کو دیکھ لیا، فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ غیب پر ایمان ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں ایمان کی تفصیلات کو پیش کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج بہت سارے حضرات یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے، کبھی فرشتوں کی بحث کو لے کر، کبھی جنات کی بحث کو لے کر، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مسئلے کو لے کر، کبھی تقدیر کے مسئلے کو لے کر، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی سمجھ ہر عمر میں بدلتی رہتی ہے۔ ہر آدمی سوچ لے، اگر اس کی عمر 50 سال ہے تو وہ سوچ لے کہ 20 سال میں اس سے جو کام سرزد ہوئے ہیں وہ 50 سال کی عمر میں ان کو سوچ کر ہنستا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے۔ اچھا 20 سال پہلے میں اتنا پاگل تھا کہ مجھے اتنی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میری عقل یہ چیز نہیں مان رہی ہے تو پہلے یہ دلیل سے ثابت کیجئے کہ آپ کی عقل مکمل صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ ہر سال آپ کی عقل جو ہے کم و بیش ہوتی رہتی ہے، تجربے کے ساتھ آپ کی عقل میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ کی عقل کا ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہے تو آپ اس عقل کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کے چیزوں کو ناپیں اور تولیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے غیب، ایمان بالغیب معتبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو کہیں کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا، جنت ہے یا نہیں، مرنے کے بعد دوزخ ہوگی یا نہیں، یہ میں کیسے مان لوں؟
کیسے مان لیں؟ مر جائیے، جب مر جائیں گے تب پتہ چل جائے گا جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی، اس وقت واپسی نہیں ہوگی، ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے وہاں سے، کسی بھی آدمی کی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے۔ دنیا میں ریٹرن ٹکٹ کا قصہ ہے، آخرت کے سلسلے میں جتنے لوگ اب تک گزرے ہیں اس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون جیسا ناخلف آدمی بھی گزرا ہے، اور اس زمانے میں لوگ جب مرتے تھے تو دفناتے ہوئے وصیت کرتے تھے کہ بہت بڑا محل بناؤ اور اتنے سارے ہیرے جواہرات سونا چاندی سب رکھو، اس لیے کہ ہم پھر اٹھیں گے تو ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اب جا کر 6,000 سال بعد، 4,000 سال بعد مصر کے بہت سے جو ہے جگہوں پر جو کھدائی ہوئی ہے تو وہ جو مرے تھے ان کی تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، لیکن وہاں پر ہیرے جواہرات ویسے کے ویسے ہی۔ بتانا یہ ہے کہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، آدمی ایک مرتبہ اس دنیا سے گیا تو پھر واپسی نہیں ہے۔ بتائیے کہ اگر آپ کی واپسی نہیں ہوگی، وہاں آپ خسارے میں رہیں گے تو کون بھرپائی کرے گا؟ کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آدمی کو ایمان بالغیب کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بالغیب کے لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا، اور اس میں غور و خوض کر کے اپنے اندر دیکھنا کہ ان میں سے کتنی تعلیمات کو میں مان رہا ہوں، کتنی کو میں اگنور کر رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اللہ نے ہر آدمی کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنی اس عقل کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو اور اس کی پسند اور ناپسند کو جانے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ راستے میں ٹریفک پولیس پکڑ لیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے معلوم نہیں یہ ون وے ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو جاننا ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ جب دنیا کے قوانین کو آپ جان رہے ہیں تو جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کسے پسند کرتے ہیں، کون سی چیزیں ناپسند ہیں، یہ جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ کیوں بتائے گا کوئی؟ ماحول ایسا ہو چکا ہے، ایسا کلچر ہو چکا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات بھی اگر آپ پرسنل مل کر بتائیں وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے، اتنا خفا ہو جاتا ہے، تو کون کسی آدمی کو صحیح بات بتا کر عمومی یا اجتماعی طور پر اس کا غصہ مول لے گا؟ اس لیے عزیزان گرامی، تقوی کی صفت کو اپنائیے، اس کے بغیر کوئی اعمال نہیں قبول ہوتے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سنی باتیں اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔